ہم زندگی کے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ہم مادے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. مادے سے علاوہ، میٹیریل سے علاوہ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، جو بھی ہماری عادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معاشرے کا جبر ہے. اگر آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو یقیناً آپ مندر جاتے، سکھ پیدا ہوتے تو سکھ ہی رہتے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو یہودی ہی رہتے. اور یہ تمام لوگ آج جو برائے نام مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، اصل میں سب نفس کے غلام ہیں، نفس کے بندے ہیں. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالی کی حکمرانی کے قائل ہیں؟ اس کا جواب تو نفی میں ہے، یعنی نہیں. اور مسلمانوں کی تو بات ہی کیا ہے، پوری دنیا کی انسانیت، جتنے بھی اس وقت روئے زمین پر لوگ بس رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، یہ اللہ کی حکمرانی کے نہ قائل ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اسلام تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اسلام نہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہم اس پر سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات بڑی مرکزی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، نجات، فلاح، معراج اس بات میں رکھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے قائل ہو جائیں. آپ حاکم نہ بنیں، آپ محکوم بنیں. آپ متکبر نہ بنیں، آپ عاجزی کا رویہ اختیار کریں. آپ سر جھکا دیں حکم الہی کے سامنے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کی ہے کہ تم اپنی مرضی نہ استعمال کرو. مختلف طریقوں سے آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جو بھی اپنی مرضی کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ دراصل اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وہ تو بڑی مشہور آیت ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. اور دیکھیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں نا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میری باتیں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی. آپ خود اپنی زندگی جو حقیقت ہے تو اس کے مطابق نہیں کرنا چاہتے. باوجود، اور میڈیا پہ میری بات آ رہی ہے، بہت کوئی زور لگائے گا تو کہہ دے گا کہ بھئی اچھی بات کی آپ نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بس یہی کمنٹ آتے ہیں. باقی تو ہم اللہ کو حکمران سمجھنے کے لیے اور اس کی حکمرانی کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص زندگی کا مالک بن بیٹھا ہے. یہ بڑا ایک ایسا تصور ہے کہ اس سے تو سارا وہ تصور بندگی ختم ہو جاتا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اور ہم بندے بنے ہوئے اپنے نفس کے، اپنی خواہشات کے. آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے.
آپ اپنی میں کے حساب سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو یا رسول کا کوئی طریقہ ہو یا ان کی کوئی ہدایت ہو۔ عام طور پہ دیکھ لیں، اور یہ بڑی عام بات ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اگر انکار کریں گے تو وہ ایک ناسمجھی والی بات ہوگی۔ بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن ہم وہ عقل نہیں استعمال کر رہے۔ ہم زندگی کے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہم مادے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ مادے سے علاوہ، میٹیریل سے علاوہ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر جو بھی ہماری عادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معاشرے کا جبر ہے۔ اگر آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو یقیناً آپ مندر جاتے، سکھ پیدا ہوتے تو سکھ ہی رہتے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو یہودی ہی رہتے۔ اور یہ تمام لوگ آج جو برائے نام مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، اصل میں سب نفس کے غلام ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ سوچیں ذرا اس بات پہ، بڑی تباہ کن سوچ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاملات کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی تو چلے گی نہیں ہر معاملے میں، اور یہ بھی ہے آپ کو پھر سر جھکانا پڑے گا لوگوں کے سامنے، لوگوں کی مرضی جو بھی ہے۔ تو آپ میں اتنا زور تو نہیں ہے کہ اپنی منوا سکیں۔ تو دیکھیں، سوچیں ذرا۔ اچھا دیکھیں، ایک بات میں اور کہوں اس سلسلے میں کہ اس کی وجہ آپ تلاش کریں، ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں اور سوچنا بھی نہیں پسند کرتے ہم، کیونکہ ہمیں آزادی اچھی لگتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی آزادی اچھی لگتی ہے۔ ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی میں کا غلام ہے، اور میں کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اور میں کی قربانی اگر کوئی دیتا بھی ہے تو یہ حالات کی مجبوری ہے، یا کوئی لالچ ہے، یا طمع ہے۔ یس باس کہنا آپ کو، آپ کی مجبوری ہے۔ تو اچھا دیکھیں، میں صرف آج اس نشست میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پہ، آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہے، جس انسان کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا یا دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے اصل اور حقیقت سمجھ لیا، بس یہاں پر رک جائیں ذرا۔ اب اس کے لیے اللہ ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی وجود یا اس کا حکم تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر جب ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں پھر مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ دعا مانگتے ہیں یا دعاؤں کا کہتے ہیں، وہ پھر مجبوری ہو جاتی ہے۔ بیمار ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے، پھر آپ دعاؤں کا کہتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ پھر مجبوری ہوتی ہے آپ کی کہ مشکل وقت میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ویسے ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، نہیں پکارنا چاہتے حقیقت پہ۔ تو دنیا کا دھوکہ، ظاہر کا دھوکہ،
اور یہ آج کے انسان کو لگ گیا ہے، سر فہرست اس میں آج کا مسلمان ہے۔ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہر کے دھوکے میں ہم آ چکے ہیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ تو وجہ اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات پر سوچیں۔ دیکھیں، اگر یہی بات میں ایک سوال کے انداز میں آپ سے پوچھوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے، اہمیت، اہم، تو وہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آپ کا جواب جو بھی ہے، لیکن میرا یعنی جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں ان کے لیے دنیا اہم ہے۔ دنیا کا فائدہ، میرا فائدہ، میں اور میرا، میں کی رٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے، کیونکہ دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ تو ہمارے لیے بس اہم جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو جب یہ اچھا دیکھیں، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وہ دھوکہ اگر لگ گیا تو پھر دین، قرآن، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ تو ہمارے لیے اہم صرف ظاہر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ کسی اور طریقے سے، کسی اور بارے میں ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم